بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 39ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا اس کورس کا آخری سبق ہے۔ اس میں ہم قرآن کو کس طرح سمجھ کر پڑھنا شروع کریں اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، اور گرامر میں ان اور کانا کی بہنیں یہ الفاظ لیں گے اور اس کا رولز بتائیں گے، اور آخر میں کچھ نکات شوق بھی۔ اور اس سبق کے ختم پر ہم انشاءاللہ 250 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 54,700 سے زیادہ بار آئے ہیں، یعنی تقریباً 70% الفاظ۔ تو قرآن کو کس طرح ہم پڑھیں؟ آپ نے تقریباً 70% الفاظ سیکھ لیے۔ اب آپ سورہ بقرہ شروع کر سکتے ہیں۔ اکثر سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ اچھا آپ نے کورس پڑھا دیا، قرآن کیسے شروع کریں؟ تو میں اب آپ کو اس میں بالکل سادہ طریقہ بتا رہا ہوں، یہاں سے آپ پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو ہم اس کو سورہ بقرہ کو بھی پڑھائیں گے، لیکن ابھی شاید اس کے لیے وقت لگے گا۔ آپ کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس ٹیکنیک کو، اس اسٹریٹجی کو، اس طریقے کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ آرام سے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات، آپ اس صفحے کا ترجمہ پڑھیے۔ پہلی بات یعنی پہلے یہ جانیے کہ بھئی کس کے بارے میں ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، اور صفحے کا ترجمہ پڑھیے تو اس سے پہلے سورت کا تعارف بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو پہلے صفحے کا ترجمہ پڑھنا ہے اور سمجھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اسی ترجمے سے آپ کو مین ٹاپکس اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بھئی اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ پوائنٹرز، ہم اس کو ٹاپکس کے بجائے، سبجیکٹس کے بجائے پوائنٹرز کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہر آیت میں اتنے مضامین ہو سکتے ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، تو ہم کیسے کہیں گے اس میں یہ ایک ہی مضمون ہے؟ نہیں، ایک اشارات ہیں، اس لیے ہم اس کو پوائنٹرز کہتے ہیں۔ اشارات بتائیے کہ بھئی اس صفحے میں کیا کیا چیزوں کے بارے میں باتیں کہی گئی ہیں، اس کے اشارات۔ بہت سی باتیں لیکن چند اشارات۔ یہ دوسرا کام ہو گیا، اور یہ بہت اہم کام ہے، بہت ہی اہم کام ہے۔ یعنی میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہ شہر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ مین مارکیٹ کدھر ہے، اور اسکول کدھر ہے، جاب کدھر ہے، آفس کدھر ہے۔ اسی طرح قرآن ہدایت کا شہر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس صفحے پہ، کس سائڈ پہ، کس حصے میں کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں تو ادھر رائٹ سائڈ سے شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ۔ یہاں پر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ان کی 5 صفات اللہ نے بیان کی۔ صفحہ پلٹائیے تو ادھر ہے کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، منافقوں کو ہدایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ بیوقوف ہیں، دو رخا پن، دوغلے ہیں۔ ان کی پہلی مثال، اب اس صفحے پہ آئیے، پہلی مثال ان کی آگ کی ہے، دوسری مثال بارش کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پیغام کیا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور پھر کہا ہے کہ اگر تم کو شک ہے تو اس جیسی کتاب لاؤ۔ اب دیکھیے آپ کہ ایسا جیسے اشارات دیکھتے ہی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ صفحے میں کیا باتیں کی گئی ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو ایک صفحے کے اشارات طے کرنے کے بعد دوسرا اسٹیپ آپ کا ہے کی ورڈز اس میں بیان کرنا، اور یہ کی ورڈز بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں آدم، ابلیس، سجدہ، جنت، پھسلانا، اگر میں آپ کو 6-7 کی ورڈز ایک صفحے پہ 6-7 کی ورڈز دوں میں، تو آپ نے نہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر، یہ بات کر رہے ہیں آپ پہلے صفحے کی یا سورہ بقرہ کی، جو بھی ہے۔ تو ہر ایک صفحے کے کچھ کی ورڈز ڈیفائن کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد ایک ٹاپک لیجئے، جیسے میں نے کہا، ابھی مثال دیں گے ہم آپ کو کہ بھئی
ہدایت متقیوں کے لیے ہے، ان کی 5 صفات، یہ ایک ٹاپک ہوا. یہ ادھر کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی. دوسرے صفحے پر پہلا مضمون ہے کافروں کو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ہدایت نہیں ملے گی. تو اس ٹاپک کو لے کے اب لائن بائی لائن سٹڈی کیجئے، ورڈ بائی ورڈ سٹڈی کیجئے. اس میں جو ہے نئے الفاظ جو آتے ہیں ان کو مارجن پہ لکھیے، پینسل سے مارجن میں اس کا ترجمہ لکھیے. آپ 2 جگہ 2 الفاظ لکھ سکتے ہیں، اس سائڈ آدھی لائن کا ایک لفظ ادھر لکھ سکتے ہیں، آدھی لائن کا ادھر ایک لفظ لکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈائری رکھیے پاکٹ میں، اور چاہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ سے understandquran.com سے آپ ہر پارے کی 1-2 شیٹس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نئے الفاظ کی، وہ ساتھ میں رکھیے اور اس کو دن میں مختلف طور پہ دیکھیے، مختلف اوقات میں دیکھیے. تو یہ ہوا ایک جنرل ڈسکرپشن، ایک عام بیان کہ کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں ہر صفحے کو. تو چلیے ہم لیتے ہیں مثال کے طور پر پہلا صفحہ سورہ بقرہ کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب نیا لفظ ہے، شک، یہ پہلا لفظ آیا اس لائن میں. الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یوقنون اب نیا لفظ آیا. باقی سارے الفاظ آپ کو معلوم ہے، سب کچھ کور ہو چکے ہیں. یہ شاید ينفقون نہیں ہوا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں اور یوقنون انہیں یقین رکھتے ہیں. ينفقون خرچ کرتے ہیں اور یوقنون. تو اس صفحے میں پورے ریب، اس کے بعد ينفقون اور یوقنون، یہ 3 نئے الفاظ ہیں. اور اس کا مضمون کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ان کی 5 صفات. تو اب آپ اس کو جو ہے یعنی 5 صفات کو غور کیجئے، ریپیٹ کیجئے یا حاشیے میں لکھ لیجئے، اور یہ 3 الفاظ کے معنی حاشیے میں لکھ لیجئے. صفحے کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی. اور چاہیں تو آپ جو ہے تفسیر پڑھ لیں اور بھی جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں، تو انشاءاللہ اور بھی ذہن آپ کا کھلے گا. اب ہم لیتے ہیں دوسرا صفحہ مثال کے طور پر. اس میں ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک. اس میں جو ہے پہلے مضمونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. نئے الفاظ اس صفحے میں 21 الفاظ ہیں، پورے صفحے میں 21 الفاظ ہیں. یاد رکھیے ہم نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ قرآن مجید کی یہ حافظی مدنی قرآن کی جو عام طور پہ کامن ہے، حفاظ استعمال کرتے ہیں، ہر صفحے پر 15 لائنز ہیں اور ہر لائن میں اوسطاً 9 الفاظ ہیں. 15 نہ ہے 135، یا ہم نے راؤنڈ فیگر کہا تھا ایک صفحے کے لیے 130. اور 600 صفحات ہیں تو 13 ضرب 600 78,000 ٹوٹل الفاظ ہیں. اور یہ جو کورس 1 اور کورس 2، شارٹ کورس 1 شارٹ کورس 2 یا کورس 1 کورس 2 جیسے بھی آپ کہیں، یہ دونوں کور کر لیں. پہلے کورس میں ہم نے 19 لیسن کیے، دوسرے کورس میں ہم نے 20 لیسن کیے. یہ دونوں اگر کورس کر لیں، یہ 20واں لیسن ہے شارٹ کورس 2 کا، یا 39واں لیسن ہے ٹوٹل اس کا، یہ دونوں کورس کر لیں آپ، تو آپ کو پہلے پارے میں پہلے صفحے یا ایک صفحے میں اوسطاً 20 نئے الفاظ رہیں گے بس. اور دیکھیے آپ عملی مثال یہاں پر 21 نئے الفاظ ہیں تقریباً. تو اب اس صفحے میں پہلے آپ کو مضامین آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے. تو پہلی بات یہاں پر ہے کہ کفار کو، کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور ان کا دنیا و آخرت میں انجام. دنیا میں انجام ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مہر اور کانوں پہ اور آنکھوں پہ پردہ، اور آخرت میں عذاب عظیم. کافروں کو ہدایت نہیں، ان کا انجام. دوسرا مضمون ہے اس پر یا اشارہ ہے، منافقوں کو ہدایت نہیں ملے گی اور ان کا انجام. کیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد تیسرا مضمون ہے ان کے بارے میں، فساد مت پھیلاؤ. تو کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ فسادی ہیں. الا انہم هم المفسدون، ان کی خاصیت بتائی اللہ تعالیٰ، فسادی. اور اس کے بعد ہے ان کو کہتے ہیں ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ وہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، حقیقت میں وہی بیوقوف ہے. تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں مضمون بے وقوف.
اوپر تھا کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، منافقوں کو ہدایت نہیں ملے گی، کیوں؟ وہ فسادی ہیں اور بے وقوف ہیں۔ اور آخری جو بات کہی جا رہی ہے اشارہ کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے، جب ان کے اپنے شیطان دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو یہاں پر کیا لکھ سکتے ہیں آپ کہ ان کا دو رخا پن، دو رخی، دوغلا پن۔ تو اب آپ نے 1 2 3 4 5 باتیں، 5 اشارات اس صفحے پر لے لیے۔ پہلا اشارہ کافروں کو ہدایت نہیں، دوسرا منافقوں کو ہدایت نہیں، اب وہ بقیہ 3 انہی کے بارے میں ہیں، اس لیے کہ وہ فسادی ہیں، بے وقوف ہیں اور دو رخے ہیں یا دوغلے ہیں، ٹھیک ہے؟ کافروں کو ہدایت نہیں، تو ذرا آپ لوگ دہرائیے کیا کیا مضمون ہے اس پر؟ کافروں کو ہدایت نہیں، منافقوں کو ہدایت نہیں، کیوں؟ فسادی ہیں، بے وقوف ہیں، دوغلے ہیں۔ پھر سے ایک بار، کافروں کو ہدایت نہیں، منافقوں کو ہدایت نہیں، فسادی ہیں، بے وقوف ہیں اور دوغلے ہیں، دو رخا پن اختیار کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ اشارات لے لیے، اس کے بعد ایک ایک پارٹ کو لیجیے آپ، جیسے کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اب اس میں جو نئے الفاظ ہیں اس کو اب لینا شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا، آپ کو معلوم، سواء نیا لفظ ہے، برابر، علیہم انذرت نیا لفظ ہے، انذر اس نے ڈرایا، انذروا انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو انذرتہم، ام لم تنذروا انذر ینذرون تنذروا آپ ڈرائیں، انذرتا آپ نے ڈرایا، ان تنذر آپ ڈرائیں، لم تنذر آپ نے نہ ڈرایا، ام لم یعنی ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ختم اللہ، ختم نیا لفظ ہے، مہر لگا دی، سیل لگا دی، ختم، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ نیا لفظ ہے، پردہ، اور کانٹیکٹ سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں کہ ان کے آنکھوں پر کیا ہو سکتا ہے، کافروں پر پردہ ہی ہو سکتا ہے، غشاوہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ، اب یہ ایک ٹکڑا ہو گیا، اس کے بعد دوسرا ٹکڑا منافقوں کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ نیا لفظ ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اور نہیں دھوکہ دیتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ شعور نہیں رکھتے، وَمَا يَشْعُرُونَ نہیں شعور رکھتے، نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح سے آپ ایک ایک مضمون کو لیجئے۔ اچھا یہ بھی ختم ہو جائے گا دوسرا اشارہ، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض یعنی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا بیماری کو، ولہم عذاب علیم علیم دردناک ہے، بما کانوا یکذبون کذبا جھوٹ بولا، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دوسرا اشارہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ چلیے تو انشاءاللہ جیسا ہم نے کہا پہلے پارے میں ایک صفحے میں 20 نئے الفاظ رہیں گے، دوسرے پارے میں وہ گھٹ کر 12 ہو جائیں گے، دوسرے سے 5ویں پارے تک، اور چھٹے پارے سے 28ویں پارے تک صرف 6 نئے الفاظ رہیں گے اوسطاً، اور آخری 2 پاروں میں 12۔ انشاءاللہ آپ اس طرح سے آرام سے پورا قرآن کریم کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم آپ کے سامنے یہ اور بھی سلسلہ جاری رکھ سکیں، وہ ریسورسز، وہ وقت، وہ موقع، وہ قابلیت، صلاحیت، وہ ساری چیزیں عطا کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے، لیکن آپ اس کے انتظار میں مت رہیے، کنٹینیو کریے تاکہ آپ انشاءاللہ قرآن کے اس سفر کو جاری رکھ سکیں۔ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں آپ، فل کورس کے اندر، کورسز میں فل کورس، اس میں ہر پارے میں جو نئے الفاظ ہیں اس کے لیے ایک شیٹ ہے یا 1-2 شیٹ ہے، انفیکٹ دوسرے پارے سے آپ کو ایک شیٹ میں یا تیسرے چوتھے پارے سے ایک شیٹ میں ایک پورا پارے کے الفاظ آ جائیں گے، بالکل آسان ہے، اس کو فولڈ کر کے جیب میں رکھیے اور مسلسل ریفر کرتے رہیے، انشاءاللہ بآسانی آپ پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں۔